السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، گزشتہ مجلس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تشریح اور وضاحت کی گئی تھی۔ آج کی نشست میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ، اس کی تشریح اور اس کی وضاحت پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس نشست میں 8 باتیں ہوں گی، اور ان 8 باتوں پر ہمارے آج کے درس کا پورا عنوان اور درس کی پوری بات ان 8 باتوں پر مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلی بات، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی حکمت اور مصلحت کیا ہے۔ دیکھیے، جب قرآن پاک پڑھنے والا تعوذ کے ذریعے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ذریعے شیطان کے شر سے حفاظت اور اللہ کی پناہ میں آنے کی بات کر کے قرآن پاک کو پڑھنے کا آغاز کرتا ہے، تو صرف شیطان کی پناہ مانگ لینا اور شیطان کے شر سے پناہ میں آ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اس نیک عمل کا آغاز اللہ کے نام سے کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وہو اجزم، کہ جو نیک عمل، جو اچھا کام، بہتری والا عمل اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے، فہو اقطع وہو اجزم، وہ بے برکت اور دم بریدہ رہتا ہے۔ یعنی جانوروں میں اللہ نے ان کی چمڑی اس انداز کی بنائی ہے کہ وہ ان کے جسم کے اندرونی چیزوں کی حفاظت کرتی ہے اور اس پر پردہ بن جاتی ہے، اور جو ان کے صدر والے حصے ہیں اس پر اللہ نے دم لگا دی ہے تاکہ اس دم کے ذریعے سے ان کے صدر والے حصوں کا پردہ ہو جائے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ کوئی دم والا جانور، اگر اس کی دم اڑا دی جائے، اس کو کاٹ دیا جائے، تو وہ کتنا عیبدار معلوم ہوگا اور دیکھنے میں کتنا بھدا معلوم ہوگا۔ حدیث کا مقصود یہی ہے کہ اگر کوئی اچھا اور بہتری والا عمل بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو یوں سمجھو کہ وہ عمل بے برکت بھی ہے اور دم بریدہ ہے، یعنی وہ چیز جو اللہ کی طرف سے اس کے اندر پیدا ہونی چاہیے اور جو برکت اس میں آنی چاہیے، وہ عمل اس برکت سے خالی ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھنے کی حکمت یہ ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر اچھے عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات، بسم اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت نے دور جاہلیت کا ایک طریقہ جو رائج تھا اور ایک رسم جو چلی آ رہی تھی، اللہ نے بسم اللہ کے ذریعے اس کا خاتمہ فرمایا، اس کو ختم فرمایا۔ چنانچہ علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو خط لکھتے یا کوئی بات
کسی تک پہنچانی ہوتی تو آپ اپنے اس خط میں بسمک اللہم لکھا کرتے تھے۔ دور جاہلیت میں لوگ اپنے کسی بھی کام کے موقع پر اپنے بتوں کے نام سے آغاز کرتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ، یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کے خلاف بسمک اللہم کے ذریعے سے خطوط لکھوانے یا کوئی بات لکھوانے کا آپ نے آغاز کیا، اور کوئی کام کرتے تو بسمک اللہم آپ پڑھتے تھے۔ دور جاہلیت کا یہ خاتمہ ہوا، وہاں کے اس طرز عمل کا خاتمہ کیا گیا کہ اب لات اور عزا بتوں کے نام پر کام شروع نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اللہ کے نام پر کام شروع کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد جب سورہ ہود کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسمک اللہم کے بجائے بسمک اللہم، بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہم، یہ کہنا آپ نے شروع فرمایا اور یہ لکھوانا آپ نے شروع فرمایا، بسم اللہ اللہم۔ پھر اس کے بعد جب سورہ بنی اسرائیل کی آیت نازل ہوئی، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تو یہاں دو نام شروع کیے گئے، یعنی دو نام اس میں بیان کیے گئے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن کے ذریعے آپ نے خطوط لکھوانے شروع کیے، اور کسی بھی عمل سے پہلے اس جملے کو آپ نے پڑھنا شروع فرمایا۔ لیکن جب سورہ نمل کی آیت انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نازل ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اب پوری بسم اللہ لکھنا بھی شروع کی اور پوری بسم اللہ آپ نے پڑھنا بھی شروع فرمائی۔ یہ بسم اللہ سے متعلق ایک تحقیق ہے جو علماء نے لکھی ہے، اور اس بسم اللہ کے پڑھنے کے ذریعے دور جاہلیت کے اس رسم بد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ رسم بد کا خاتمہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بتوں کے نام پر اس کام کو شروع کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام پر کام کا آغاز کرنا شروع فرمایا۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ جب بسم اللہ کے اندر اللہ کے نام کا، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، تو حضور نے فرمایا ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، یعنی کھانا کھانے سے قبل بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ، سفر پر جا رہے ہو تو سواری پر سوار ہونے سے پہلے بسم اللہ، گھر میں داخل ہو رہے ہو بسم اللہ، گھر سے باہر نکل رہے ہو بسم اللہ، مسجد جا رہے ہو بسم اللہ، مسجد سے نکل رہے ہیں تب بھی بسم اللہ، بلکہ بیت الخلاء میں داخل ہونا ہے تب بھی فرمایا بسم اللہ، اور یہ داخلے سے پہلے پڑھنا ہے، اندر جانے کے بعد نہیں بلکہ اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ شیاطین اور وہ خبیث جنات جو بیت الخلاء میں انسان کو نقصان اور تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اس دعا کی برکت سے اور بسم اللہ کی برکت سے وہ اس عمل سے محفوظ رہے گا بندہ، اور وہ اپنا کوئی زور بندے پر نہیں ڈال سکتے۔ آج ہمارا یہ معمول بنا ہوا ہے کہ بسم اللہ ہماری زبانوں پر بہت کم اس وقت میں جاری ہو رہا ہے۔ ایسے مواقع ہمیں بے شمار مرتبہ میسر آتے ہیں کہ جہاں ہمیں بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمیں یاد نہیں رہتا، یا پھر بعض مرتبہ ہم بھول جاتے ہیں، یا کوئی اور بات میں ہوتے ہیں اور اسی بات کے کرتے کرتے ہم کوئی کام شروع کر دیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں، یہ چیز
ذہن میں رکھنے کی ہے، اور اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ بہت فائدہ مند ہے. اللہ کی استعانت اور مدد بھی اس کے اندر ہوگی، اور آدمی دوسرے قسم کے شرور و فتن سے اور تکالیف سے محفوظ رہ سکتا ہے. چوتھی بات، قرآن کریم آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے. اس سے پہلے توریت، زبور، انجیل اور دیگر انبیاء کے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف ادریس، صحف شیس یہ اتارے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ ہے، یوں سمجھو کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا، اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے، اور پوری سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ کی با میں رکھا ہے. علامہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر آدمی غور کر لے تو بسم اللہ کی با کے اندر پورے قرآن کے خلاصے کو سمجھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بسم اللہ میں جو با ہے، اس با کا مطلب ہوتا ہے کسی کی قربت، کسی کی معیت، کسی کی صحبت، اور کسی کا ساتھ ہونا، کسی کے قریب ہونا. غور کیا جائے تو پورے قرآن کریم کا جو مقصد اصلی ہے وہ خالق اور مخلوق کے درمیان میں قربت ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان میں نزدیکی ہے، خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ یہ قرآن پڑھے، اور یہ قرآن پڑھ کے بندہ میرے قریب ہو جائے. اور بسم اللہ کی با کا معنی بھی ہے کسی کے قریب ہونا. گویا بسم اللہ کی با کے ذریعے اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے سے قریب کر لوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے سے قریب کر لوں. مگر ہمارا یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ہم ساری چیزوں سے تو قریب ہو رہے ہیں، قرآن سے قریب نہیں ہو رہے. ساری چیزوں سے تو قریب ہونا ہم تیار ہیں اس کے لیے، ہم اس کے لیے محنتیں کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے قریب ہونے کی ہماری کوئی کوشش نہیں ہے. میرے بزرگوں، قرآن پڑھو اور قرآن کے معانی اور اس کے مفاہیم پر غور کرو، قرآن کو سمجھو تو انشاءاللہ رب کا قرب حاصل ہوگا. تم رب کے قریبی بندے بن جاؤ گے، تم رب کے نیک بندے بن جاؤ گے، اور تم رب کے سچے بندے بن جاؤ گے. شرط یہ ہے کہ تم قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی فکر اور جستجو اپنے اندر پیدا کرو. پانچویں بات، بسم اللہ کے اندر بسمی کے بعد پہلا لفظ ہے اللہ، دوسرا لفظ ہے رحمان، تیسرا لفظ ہے رحیم. اللہ کسے کہیں؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قل هو اللہ احد هو اللہ الواحد القہار هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى. اللہ نے کچھ اپنا تعارف کروایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے واجب الوجود ہو، یعنی جس کا وجود ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جس کا وجود ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. وہ بذات خود قائم ہو اور پوری کائنات کو قیام دینے والا، قائم رکھنے والا ہے. وہ ایسا زندہ ہے کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر فنا نہیں ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کی ذات باقی ہے. ہر چیز فانی ہے، ہر چیز فانی ہے. میرے بزرگوں،
اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی پہچان بتلائی ہے کہ وہ ذات جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہو، جس کے اندر کمال کے تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، اور وہ اپنے کمالات کے ذریعے سے عبادت کے لائق ہو، الہ بن رہا ہو، اور الہ ہو اور اس کے علاوہ کسی کے اندر وہ چیز نہ پائی جاتی ہو۔ آپ غور کر کے دیکھو، دور جاہلیت سے لے کر کے آج تک لوگوں نے، اور اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم کے زمانے میں اور دیگر انبیاء کے زمانے میں، لوگوں نے دیوی دیوتاؤں کو بنایا، بتوں کو بنایا، ان کے نام رکھے۔ خود بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت علی نے ان 360 بتوں کو بیت اللہ سے نکال باہر کیا۔ یہ 360 بت حضرت ابراہیم کے دور کے بت اور دیگر انبیاء کے دور کے بت، اور آج کل کے جو ہمارے برادران وطن جن دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں، ان ساروں کے اندر کسی بت کا نام اللہ نہیں رہا، کسی بت کا نام اللہ نہیں رہا، اور قیامت تک رہے گا بھی نہیں۔ اللہ نے قدرتی طور پر اس کا انتظام فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو وہ ہے، اللہ تو وہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی الہ بن ہی نہیں سکتا۔ الہ تو اللہ ہے، الہ تو اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کی تعریف اور اللہ کی توصیف اور اللہ کی پہچان جو کروائی جاتی ہے، وہ ذات جس کے اندر تمام کمالات جامع ہوں، تمام کمالات جس کے اندر پائے جاتے ہوں، اور ساری دنیا اس کے کمالات کی وجہ سے اس کی محتاج ہو، ساری مخلوق اس کے کمالات کی وجہ سے اس کی محتاج ہو، اس کی ضرورت مند ہو، لیکن وہ ذات کسی کا محتاج نہیں، وہ ذات کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمدیت کہتے ہی اس کو ہے کہ ساری مخلوق تو اس کی محتاج رہے، لیکن وہ ذات کسی کی محتاج نہ ہو، اسی کو صمدیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، لفظ اللہ یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن، وہ ذات بڑی مہربان۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اور دونوں لفظ رحمت سے بنے ہیں، لیکن علماء نے ان دونوں کے درمیان میں بے شمار فرق بتائے ہیں۔ ایک دو فرق میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ پہلا فرق یہ بتایا کہ رحمان وہ ہے جو بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دے، رحمان وہ ہے جو بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دے۔ لوگوں کے معاف کرنے کا ایک اس کی حد ہے، وہ فلاں غلطی کو معاف کرتا ہے۔ دنیا کا بنایا ہوا قانون وہ بھی فلاں غلطی کو معاف کر سکتا ہے، ایک حد پہ جا کر کے معاف کرنا ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کے آگے اگر کوئی غلطی کرے تو معاف نہیں کر سکتا انسان یا انسانوں کا بنایا ہوا قانون، لیکن رحمان کہتے ہیں اس کو جو بڑی سے بڑی غلطی کر دے، حتیٰ کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک کر دے، اور شرک کرنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ صدقے دل سے اپنے شرک سے توبہ کر لے، رحمان اس بڑے گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہے رحمان، جو بندوں کی بڑی سے بڑی غلطی کو معاف کر دے، یہ رحمان ہے، یہ رحمان ہے۔ اور رحیم وہ ذات جو نہایت مہربان، یعنی معاف کرتے کرتے ہمارا پروردگار تھکتا نہیں ہے، معاف کرتے کرتے رب تعالی بیزار نہیں ہوتا۔
تم دن میں 70 مرتبہ گناہ کرو اور 70 مرتبہ ہمارے رب سے معافی طلب کرو، رب 70 مرتبہ بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ انسان یا انسانوں کا بنایا ہوا قانون چند مرتبہ کی غلطی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن بار بار کی غلطی اور ہمیشہ کی غلطی یہ معاف نہیں کرتا۔ نہ انسان معاف کرتا ہے، نہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون معاف کرتا ہے، لیکن ہمارا رب اتنا رحیم ہے، اتنا جو ہے مہربان ہے کہ وہ بار بار معاف کرتا ہے۔ 70 مرتبہ دن میں معاف کر دے، اس سے بھی زیادہ کوئی مہربان ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک فرق اور بھی علماء نے بیان کیا۔ رحمان کہتے ہیں وہ ذات جس کی رحمت دنیا میں پائے جانے والے تمام انسانوں پر ہو، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے اللہ کا انکار کرنے والا ہو۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کا یہ جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تو دے رہا ہے، چلو ایمان والے ہیں، کافروں کو کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذات رحمان ہے، وہ جیسے اپنے مومن بندوں کو دے رہا ہے، کافر بندوں کو بھی دے رہا ہے، کافر بندوں کو بھی دے گا، کیونکہ وہ رحمان ہے، اس کے پاس کوئی امتیاز نہیں ہے۔ وہ دنیا کے اندر اپنے ماننے والوں کو بھی دے گا، نہ ماننے والوں کو بھی دے گا، اور کافر دنیا میں خوش اس لیے رہتے ہیں یا اچھے اور بھلے چنگے اس لیے دکھتے ہیں کہ رب تعالی رحمان ہے، اور رحمان نے اپنے ہر بندے کو دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اور رحیم وہ ہے جس کی رحمت کا ظہور آخرت میں ہوگا، اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا ظہور اور اس کا مظہر وہ صرف بندے مومنین ہوں گے، وہاں کافروں پر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ صفت رحمان کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے اور صفت رحیمیت کا ظہور آخرت میں ہوتا ہے۔ ایک اور بات یہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ رحمان یہ اللہ کی صفت خاص ہے، اور جب اس کو بولا جائے گا تو صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا، خالق کے لیے بولا جائے گا، مخلوق کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اس کے برخلاف رحیم یہ خالق کے لیے بھی بولا جائے گا، مخلوق کے لیے بھی بولا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحیم جیسے اللہ کی صفت ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صفت ہے، انه هو الرؤوف الرحیم۔ یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی گئی۔ تو بندوں کے لیے رحمان کا لفظ اگر بولنا ہو تو عبد لگانا ضروری۔ ہمارے پاس ایک بہت بڑی غلطی ہے، حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ناموں میں سے اپنے نام رکھو، لیکن اس سے پہلے لفظ عبد لگاؤ۔ لیکن ہمارے پاس ایک عجیب مزاج اور ایک عجیب طریقہ ہے، نام رکھتے ضرور ہیں، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الواحد، عبد الجبار، یہ نام رکھتے ہیں، لیکن جب بلانا ہوتا ہے تو عبد ہٹا کر کے صرف رحمان، غفار، جبار، واحد ایسے پکارتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ نے کئی دکانوں پر دیکھا ہوگا رحمان اینڈ سنس، رحمان اینڈ برادرز، رحمان اینڈ جو ہے فیملی، اس انداز کے جو نام ہوتے ہیں، اس طریقے کا نام رکھنا غلط ہے۔ یعنی عبد کے بغیر جو آپ نے نام رکھا ہے وہ تو اللہ کا نام ہے، ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اور اپنے اگر نام رکھو اور رکھ دیا ہے تو عبد لگاؤ، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ عبد لگانا وہاں ضروری ہے جہاں اللہ کا نام ہے۔ بعض لوگوں کا ایک عجیب ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ بھئی خاندان میں شروع سے عبد لگا ہوا آ رہا ہے، شروع سے عبد لگا ہوا آ رہا ہے، اب اس کے بعد وزن تو ہم نے جوڑ دیا، سملیرٹی ہم نے وزن کے اندر کر دی اور وہاں بھی عبد لگانا شروع کر دیا، جبکہ وہ نام اللہ کا ہے ہی نہیں۔ رفیق نام رکھا کسی نے، اس سے پہلے عبد لگا رہا ہے، عبد الرفیق، رفیق اللہ کا نام نہیں ہے، توفیق اللہ کا نام نہیں ہے، اس میں بھی لگایا جا رہا ہے، عتیق اللہ کا نام نہیں ہے، اس میں بھی عبد لگایا جا رہا ہے۔ یہ بات نادرست ہے۔ اسی لیے جب نام رکھو تو علماء سے پہلے تحقیق کر لو، معلوم کر لو۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب ہمارے والد صاحب کا نام افروز ہے، عبد الافروز، انہوں نے میرا نام عبد الفیروز رکھا۔ نہ افروز اللہ کا نام، نہ فیروز اللہ کا نام۔
ایک صاحب کا نام عبد الرحیم ہے، اللہ کا نام، بہت اچھی بات۔ اب انہوں نے اپنی اولاد کے نام رکھے عبد الرئیس، عبد الریاض۔ کیا طریقہ ہے؟ یعنی جہاں رکھنا ہے وہاں رکھنے کو تیار نہیں، اور جہاں نہیں رکھنا چاہیے وہاں رکھ رہے ہیں۔ اس لیے ناموں کے رکھنے سے قبل علماء سے تحقیق کر لی جائے۔ چھٹی بات، بسم اللہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بزرگوں، بسم اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ بسم اللہ پڑھنے سے قبل گویا اللہ کی بارگاہ میں اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی اس بات کی گویا گزارش کر رہا ہے، دعویٰ نہیں، اس بات کی گزارش کر رہا ہے کہ پروردگار عالم، میں نے آپ کی پناہ لے لی ہے شیطان کے شر سے، اب میں آپ کے نام سے ایک کام شروع کر رہا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں، اس کام کے ہونے میں جتنے اسباب ہیں اور جتنے اسباب استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان سارے اسباب کو آپ میرے لیے پیدا کر دیجئے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان اسباب کو اختیار کرنے پر جو ثواب ہے آپ وہ ثواب مجھے عطا فرمائیے۔ گویا میں نے اللہ کے نام کی مدد سے، رحمان کی شفقت سے اور رحیم کی رحمت سے قرآن پاک کے پڑھنے کا آغاز کیا ہے۔ اب مجھ پر مضامین قرآن کو آپ کھولیے، قرآن میں آپ نے جو حکم دیا ہے اس حکم کی علت، اس حکم کی وجہ اور اس حکم کا فائدہ مجھے سمجھائیے۔ جب بندہ بسم اللہ اور تعوذ اور تسبیحہ دونوں پڑھ کر قرآن شروع کرتا ہے، اس کے مضامین کو اور اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ پھر اس پر مضامین قرآن کا انکشاف فرماتے ہیں، اس کے ذہن کو کھولتے ہیں۔ میرے بزرگوں، ہماری آپ سے گزارش کہ یہ مسجد کا جو درس قرآن ہے، بہرحال یہ تو چلے گا، ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، روزانہ آپ کم از کم ایک رکوع قرآن پاک کا ایک رکوع ترجمے اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یقین جانو کہ جس وقت تم قرآن کی تفسیر پڑھنا شروع کر دو گے، تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا، تمہاری زندگی میں ایک عجیب انقلاب آئے گا۔ قرآن سے قربت ہوگی، خالق سے قربت ہوگی، مضامین قرآن سمجھ میں آئیں گے، پھر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، عمل کا داعیہ پیدا ہوگا۔ آپ کر کے دیکھو، انشاءاللہ اس کے اثرات زندگیوں میں ضرور پڑیں گے۔ ساتواں مسئلہ، بسم اللہ کا احترام، یعنی جہاں کہیں بسم اللہ لکھا ہوا ہے اس کا ادب اور احترام کیا جائے، اور بسم اللہ اگر لکھنا ہو افضل درجہ ہے کہ وضو لکھا جائے، بسم اللہ کو چھونا ہو وضو کے ساتھ چھوا جائے۔ لیکن اگر بسم اللہ لکھ کر کے ادھر ادھر پھینک دیا گیا تو یہ بسم اللہ کی بے احترامی ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ایک مومن کے شایان نشان نہیں۔ حیض والی عورتیں بسم اللہ کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتی حالت حیض میں، اس لیے بسم اللہ کا احترام کیا جائے۔ آج کل روکے چھپاتے ہیں لوگ، اس میں بسم اللہ باضابطہ پورا جو ہے وہ کچھ ڈیزائننگ میں کروا کے رقوں کے اندر لگا دیتے ہیں۔ بھئی آپ نے لگا تو دیا، لیکن یہ آپ کو نہیں پتا کہ اس روکے کو جس نے آپ کو، یعنی جس تک آپ نے روکا پہنچایا، اس نے اس کا احترام بھی ملحوظ رکھا کہ نہیں رکھا، اس نے اس کو محفوظ بھی رکھا کہ نہیں رکھا۔ لوگ رقعوں کے اندر اتنی جو ہے اسراف اور فضول خرچی کے اندر لگے ہوئے ہیں کہ ایک رقعہ میں نے سنا 100 150 روپیے کا، جبکہ رقعے کا مقصد کیا ہے؟ تاریخ کی اطلاع، مقام کی اطلاع، نوشہ اور نوشی کا نام معلوم ہو جائے، بس یہ ہے رقعے کا مقصد۔ لوگ اس پر 100 150 روپے خرچ کر رہے ہیں، یہ فضول خرچی، اس سے بچنا چاہیے، اور اس پیسوں کا بھی حساب اللہ کے پاس دینا ہوگا، یاد رکھیں۔ اس لیے ان فضولیات میں اپنے آپ کو اور اپنے پیسوں کو لگانے سے بہتر ہے کوئی دوسرے نیک کام کے اندر اپنے ان پیسوں کو لگاؤ، ایصال ثواب والا کوئی کام کرو،
کوئی بہتری کا کام کرو جو امت میں شعور بیداری کا ذریعہ بن سکے. یہ کام کرنے کے ہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے. ایک آخری بات، بسم اللہ سے متعلق علماء نے اپنے مجربات اور اپنے تجربے بیان فرمائے ہیں کہ جو بندہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور طریقہ یہ ہے کہ ہر 1000 مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرے. ہر 1000 ہونے پر 2 رکعت پڑھے اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرے. ہر 1000 ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے نفل اور اپنی حاجت کے لیے دعا کرے. یہ عمل اگر بندہ کرتا ہے تو بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے انشاءاللہ اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی. یہ عمل بزرگوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ان کے اپنے مجربات ہیں. آپ اگر دل چاہے عمل کر کے دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے برکات آپ کی اپنی زندگیوں کے اندر بھی آ جائیں. اور یہ ہمارا دوسری نشست تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ قرآن سمجھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور اللہ تعالیٰ قرآن سے صحیح معنی میں ہمیں نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.